رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی اللہ کے نبی یہ بتلائیے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق کون رکھتا ہے، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر سوال کیا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر سوال کیا، پھر مڑ کے بھی اور کسی کا تذکرہ نہیں ہوا، کہا تیرا باپ۔ گھر میں ہی کام پورا کر لو، یہی بہت بڑی بات، انہی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ، انہی کا حق ادا کر دو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور والد کے بارے میں خاص طور پر فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی تقسیم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ والد سے بڑھ کر بیان کیا ہے، اس کا مطلب والد تو بالکل فارغ ہی فارغ ہے۔ بھائی وہ کیسے فارغ ہے؟ وہ اللہ کے بندے جو سارا دن مزدوریاں کرتا ہے، سارا دن محنت مشقت برداشت کرتا ہے، حلال کما کے لاتا ہے۔ آسان کام ہے آج کل کے دور میں حلال کمانا، فی زمانہ اپنے گھر میں کمائی کر کے لے کے آنا مشکل ترین کام ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ حلال کمانا۔ اور یہ سارا دن محنت مزدوری کر کے، چاہے جیسی بھی اس کی محنت ہے، چاہے وہ دماغی محنت ہے، چاہے وہ ہاتھوں کی محنت ہے، کسی بھی چیز کی محنت، محنت تو محنت ہوتی ہے، تکلیف تو ہر کام میں ہوتی ہے، ورنہ اس کا بھی دل کرتا ہو بھی جا کے سو جاتا آرام سے، سارا دن پڑا رہتا، بچوں کی فکر نہ ہوتی۔ لیکن بچوں کی فکر ایسی ہے کہ سارا دن گھر سے باہر پھرتا رہتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی کام کاج میں لگا رہتا ہے، تاکہ شام کو چند آنے جو ملے، چند جو پیسے ملے، ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کے لیے سبزی، کوئی فروٹ، کوئی دال، کوئی انڈے وغیرہ لے جاؤں۔ تو والد کے بارے میں بعض اوقات اولاد جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ والد نے کیا کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے والد درمیانی دروازہ ہے، سینٹرل گیٹ۔ ہم نے اس گیٹ کو چھوڑ دیا ہے، اس گیٹ کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، لوگوں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور والدین کی رضا ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، جس نے والدین کو ناراض کر دیا اس نے در حقیقت اللہ کو ناراض کر دیا۔